اخلاق حسنہ نہیں ہے، یہ اخلاق کریمہ نہیں ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ، اللہ اکبر، اخلاق عظیمہ کا درس ہمیں مل رہا ہے۔ وہ کیا ہے اخلاق عظیمہ کا درس؟ ہمارے پاس جو اقدار ہیں وہ یہ ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کی زبان پر وہی کلمہ ہے، وہی آیت ہے جو آپ سے پہلے ایک نبی پڑھ چکے تھے، وہ تھے یوسف علیہ السلام۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکا ہوا مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب فاتحین آتے ہیں تو وہ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں، انتم الطلقاء فرما رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں۔ بھائی کیسا بھی ہو، کتنا بھی خراب ہو، اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس دین کے وارث ہیں کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے لا تثریب علیکم اليوم پڑھ رہے ہیں۔ اخلاقی برتری یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا پیغام آگے نہیں پہنچا سکے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ہم اور دیگر مذاہب کے ماننے والے اس خطے میں بر صغیر میں رہتے ہوئے انہیں زمانے ہو گئے، ہم نے تہذیبی اشتراک کی صدیاں ساتھ گزاری ہیں، ہم میں تو بڑا گداز ہوتا تھا، ہمارے اطراف میں رنگ ہوتے تھے، ہم جمالیات کے لوگ ہیں، پھر یہ کیسا ہو گیا؟ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ ہمارے معاشرے اتنے کھردرے کیسے ہو گئے؟ یہ گداز کیا ہم پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے؟ سب کی ذمہ داری ہے، صرف ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن کی، ہمارے معزز علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، صرف انہی کی نہیں، ہر شخص، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ایک ویجیلنٹ انداز میں رہے۔ گورنمنٹ اپنے کام آپ سب حضرات جانتے ہیں، میں نے بھی گواہیاں لی اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، انہوں نے بھی تائید کی اس بات کی، تصدیق کی اس بات کی کہ ہاں گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے دنیا بھر میں ایسے واقعات کبھی کبھی نمودار ہوتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے، لیکن سوسائٹی سامنے نہیں آتی، کلرجی سامنے نہیں آتی، کلرجی سامنے نہیں آتی۔ لیکن پاکستان، یہ ہمارا وطن، یہ اتنا اپنے اندر اتنی سکت اور اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ پوری پاکستان کے عوام، ہمارے علماء سب ساتھ کھڑے ہوئے، یہ علماء یہاں تشریف لائے، چرچ کے سامنے کھڑے ہوئے، ان کی ریہیبلیٹیشن کی بات کی، اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ پیغام میرا صرف یہ ہے، چیلنجز ہیں، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اپنے طور پر، فوری طور پر جو میری بات سن رہے ہیں، وہ مقامی ہوں، یہاں پر رہنے والے یا غیر مقامی ہوں، فوری طور پر خود کو جج نہ بنا لیں، منصف نہ بنا لیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بڑے خواب لے کر ہمارے اجداد چلے تھے، کیا ہم ان خوابوں کی تعبیر تک پہنچ پائے؟ اگر نہیں پہنچ پائے، ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن نیور ٹو لیٹ، بہت سے کام کرنے ہیں، چیلنجز ہیں، سوسائٹی کو اچھا پیغام دینا ہے، فوری طور پر ری ایکشن نہ کریں۔ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، سانحات ہو جاتے ہیں، گھر جلا دیے گئے، یہاں گھر سے فریج، ٹی وی، فرنیچر، ان کو باہر رکھ کے آگ لگائی گئی۔ کیا میرے ساتھ
اگر یہ واقعہ ہو میرے گھر کا سامان باہر نکال کر جلایا جائے اور اس طرح کے تکلیف دہ باتیں ہوں، میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا مرتکب ہوا ہوں تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس حرکت سے خوش ہوئے ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہ ہو کہ مسیح علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتیوں کو تکلیف پہنچائی۔ ہم بہت بڑے دین کے وارث ہیں۔ جب میں ان خواتین کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، جب میں بشپ صاحب سے مل رہا تھا تو میرا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں آنا چاہتا تھا، میں بڑے خوشی کے موقع پہ آنا چاہتا تھا، میں ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نہ کرے کہ میں دوبارہ آؤں کسی ایک نئے مرہم کے ساتھ، میں خوشی کے ماحول میں۔ میں نے کہا بشپ صاحب ہم آئندہ آئیں گے، ہم کھانے ساتھ کھائیں گے، مزے کریں گے، انجوائے کریں گے، یہ ہم سب کی مجموعی ذمہ داری ہے۔ اور میں صرف یہ بات کہوں گا جو میں نے بھی عرض کی، یہ کام ہم میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہم میں دراڑ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ہم پاکستان کو مودی کا پاکستان نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کوئی سوال اگر آپ کے پاس ہو سر؟ ایک منٹ سوال کر لیں۔ جی جی۔ اچھا سر، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں پیار کی اور محبت کا دین ہے، اسلام ہمارا سکھاتا ہے، لیکن یہاں پر جس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور ریاست اس کو مکمل طور پر روکنے میں ایک طرح کی ناکام دکھائی دی ہے، جس طرح کی جہاں پہ واقعات میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے شہریوں کو؟ سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے جو آپ کا سوال ہے۔ دیکھیے، حکومت ذمہ دار ہوتی ہے تمام باشندوں کی، رہنے والے سٹیزنز کی، اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلم، اللہ اکبر، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی جو حفاظت کی ضمانت وہ حکومت دیتی ہے۔ الحمدللہ، میں نے بھی کہا تھا یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، ڈیٹ آف دی گورنمنٹ۔ ایسے واقعات میں نے ابھی بات کی تھی کہ کیوں ہو رہے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، ہمیں کیا دین کی تفہیم ہوئی ہے؟ ایک چیز ہے دین اور ایک ہے تفہیم دین۔ بات واضح ہو، بات ہو نرمی کی، گداز کی، محبت کی۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو ان کے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ صرف میری گفتگو کافی ہے، میں چلتا پھرتا کردار نظر آؤں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میں اس میں یہ صرف عرض کر رہا تھا کہ ایک امتی کو دیکھ کر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امتی، اس کا اخلاق، اس کا کردار اتنا اچھا ہے، تو ایک مسلمان تو کیا ہمارے غیر مسلم بھائی یہ کہیں کہ اس امتی کا کردار اتنا شاندار ہے، اس کا اخلاق اتنا شاندار ہے، تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا بلند ہوگا۔ تو ہم نمائندے ہیں دین کے، محض یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہونی چاہیے، چلتا پھرتا کردار نظر آنا چاہیے۔ چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہم مسلمان ہیں
लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। पहला मिसरा इसका यह है कि यह शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मकाम मुस्लिम है क्या? अल्लाह ने हमें कितने बुलंद मकाम पर फाइज किया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम एक खास उम्मत हैं और कानन नासो उम्मतम वाहिदा, तमाम इंसानियत एक उम्मत है। कुरान फरमा रहा है हम सब आपके साथ शरीक हैं। आपसे गुफ्तगू मेरी पहले हो चुकी है, लेकिन मैं रिपीट करता हूं, हमारे दुख और सुख मुश्तरक है। हमारे फ्लैग में, बल्कि फ्लैग से पहले हमारा दीन मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है। किस अंदाज से कुरान किस अंदाज से जिक्र करता है? मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस अंदाज में हमारा दीन कर रहा है? मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। हमारा फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग, उसमें जो वाइट पोर्शन है वो नुमाइंदगी करता है आपकी, और वाइट हिस्से के बगैर हमारा फ्लैग मुकम्मल नहीं होता। बहुत शुक्रिया। हम तमाम मीडिया का किरदार की बात की है, तो किरदार के हवाले से ही यहाँ पर सबसे इस इंसिडेंट में मनफी किरदार जो सामने आया है वो हमारी पुलिस का है कि मनफी किरदार? हाँ जी, जो लोग जलाओ गिराव करते रहे उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई। जो लोग हैं वो कहते हैं हम छतों के ऊपर चढ़ गए, बाहर चले गए, पुलिस मौजूद थी, साइड पे हो गई। अच्छा। तो उस हवाले से भी कोई अब तक हमें नहीं देखा कोई एक्शन हुआ हो, कोई सिर्फ एक SHO मोदी का जी, इसका ये SSP डॉक्टर रिजवान यहाँ मौजूद हैं, तो हम बराह रास्त बात करवाते हैं आपसे। लेकिन हम ये समझते हैं, इससे पहले कि आपकी बात शुरू हो, हम ये समझते हैं कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने हर मुमकिन काम किया, और आपकी बात की वजाहत फरमाएंगे। पुलिस के बारे में जो अभी गलतफहमी है ना कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया, पुलिस शुरू से ही एक्शन के ऊपर थी। पुलिस ने पहले उलमा हज़रात को और जो हमारे मसीह बरादरान थे उनको इकट्ठा किया, उनका एग्रीमेंट कराने की कोशिश की। SP ने जाके पहले तकरीर करी, फोर्स पहुंची वहां के ऊपर, लेकिन बंद गली जो कृष्ण गली की छोटी गली है, जिसकी जो बहुत ही तंग गली है, वहां पे जब लोग भरपूर तरीके से आ गए, हमारे पास ऑप्शन क्या था? हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम फोर्स इस्तेमाल करते हुए किसी की जान ले लेते, और ये आग जो यहाँ पे हम बुझा रहे हैं ये सारे शहर सारे मुल्क में लगी होती, और यह हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम जो है वो खड़े हो जाते। हम वहीं पे आग में खड़े थे, मेरे सर झुलसने से लेकर मेरे रीडर के कान तक जलना, मेरे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसका चेहरा जलना, वो ये बताता है कि हम आपके लिए वहां खड़े थे। बचाने वाले ही जलते हैं, भागने वाले नहीं जलते। वही कुर्बानी देते हैं। हमने देखिए, ये आपका जो तासुर था वो यहाँ पर, हाँ, अगर कहीं कोई कोताही हुई, मैं एक और तारीफ करना चाहता हूँ। जी नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, लेकिन उसको तरदीद मुकम्मल तौर पर सामने आ गई। ऐसा मुमकिन नहीं कि यहाँ पर घरों को आग लगाई जा रही हो और पुलिस खामोशी के साथ खड़ी रहे। मैंने ये रिजवान SSP से बात कर चुका था पहले, इस वक्त साथ है मेरे, कोई मसला नहीं। SSP यहाँ मौजूद हैं और नीचे बहुत लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, उनसे मेरी तफसीली बात हुई है, मीटिंग्स हो चुकी हैं। किसी किस्म की कोई कोताही आपको कभी नहीं मिलेगी। कंपनसेशन की बात प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे, और नकवी साहब ने भी 20 लाख रुपए हर घर को प्राइम मिनिस्टर साहब देकर गए हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर मोहतरम मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह काम किया वो लायक तकलीद है, वो लायक मिसाल है। एक आखिरी सवाल है सर, जिन लोगों के घर जो है वो नजर आतिश हुए, उनके लिए हुकूमत के पास जो मैकेनिज्म है वो फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन जिन लोगों के घर जिनका सामान आगे उतारना, दुबई खींच लो खाली